عرض کر رہا تھا کہ بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ انسان پہلے حج کرے اور حج کرنے کے بعد پھر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں. تو فرماتے ہیں یہ حج اصل حضور کی بارگاہ کے لیے ہے کہ ہم پلید گناہگار کیسے سرکار کی بارگاہ میں جائیں. تو پہلے ہم نے حج کیا، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کیا، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گئے. یہ جو سفر ہوتا ہے مکے سے مدینہ شریف کا، مکے شریف سے مدینہ شریف کا، اس میں غم اور خوشی جمع ہوتی ہے. غم تو یہ کہ طواف رخصت کیا، رو رہا ہے کہ پتہ نہیں اب خانہ کعبہ کا دیدار کب نصیب ہو، اور خوشی یہ کہ اس مقام پہ میں جا رہا ہوں جہاں پر 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں سلام پیش کرنے کے لیے. جو صبح آتے ہیں، جو شام آتے ہیں، ایک دفعہ حاضری ملتی ہے، پھر قیامت تک باری نہیں آتی. اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ 8 دن 9 دن جتنے دن رہیں گے، جتنی دفعہ حاضری دینا چاہیں حاضری دے سکتے ہیں. وہ مقام مدینہ منورہ کہ جو کائنات میں سب سے افضل ہے، اس کی دلیل وہ حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کرنے کے لیے مکے سے مدینے روانہ ہوئے تو مکے شریف سے باہر نکل کر آپ رو رہے تھے، اور روتے ہوئے آپ نے عرض کیا، مالک مجھے مکے سے پیار ہے لیکن میں نے تیری رضا کے لیے ہجرت کی، اب مجھے تو اس مقام پہ لے جا جو کائنات میں تجھے سب سے زیادہ پیارا ہے. تو حضور مدینہ تشریف لے گئے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سب سے افضل جگہ مدینہ شریف ہے. تو یہ وہ سفر ہوتا ہے. تو ہو سکے تو بس میں مدینے کی یادوں میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں میں، آپ کی کرم نوازی، آپ کی مہربانی، یہ سوچتے ہوئے سفر جاری ہو. فضولیات سے انسان بچے، نگاہ نیچی ہو، درود و سلام پڑھ رہا ہو، ایسی نعتیں سنے جس سے عشق میں اضافہ ہو. پھر یہ بھی تصور کرے کہ لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو مدینہ نہ دیکھ سکے. مجھ پہ کرم ہو رہا ہے، میں مدینے چلا. اللہ تعالی ہمیں بار بار ایسا سفر نصیب فرمائے. میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا. میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا. جب خبر یہ سنی، پھر اجازت ملی. جب خبر یہ سنی، دل میرا جھوم اٹھا. میں مدینے چلا، دل میرا جھوم اٹھا. میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا. میں مدینے چلا. اے شجر اے حجر تم بھی شمس و قمر. اے شجر اے حجر تم بھی شمس و قمر. دیکھو دیکھو ذرا میں مدینے چلا. دیکھو دیکھو ذرا میں چلا. میرے گندے قدم اور ان کا حرم. میرے گندے قدم اور ان کا حرم. لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا. لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا. گنبد
پر جب پڑے گی نظر کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا کیا سرور آئے گا میں چلا کیا کرے گا ادھر باندھ رکھتے سفر کیا کرے گا ادھر باندھ رکھتے سفر چل عبید رضا میں مدینے چلا چل عبید رضا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا۔ 2002 میں ہم رات کے وقت نکلے تو ہمیں خطرہ یہ تھا کہ فجر کی نماز کا کیا ہوگا۔ جو مصری ڈرائیور تھے انہوں نے کہا آپ فکر نہیں کریں، فجر کی نماز میں آپ کو فجر کے وقت میں پڑھاؤں گا، اگر ہم مدینہ شریف نہ پہنچ سکے تو راستے میں کہیں روک دوں گا۔ تو کسی نے کہا کہ 2000 ریال جرمانہ ہے، یعنی یہ بھی مسئلہ ہے ان کے ساتھ کہ حاجیوں کی بس جو ہے وہ اس طرح رک بھی نہیں سکتے۔ تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں تمہاری نماز ضائع نہیں کروں گا، اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو خیر اس نے ہمیں چیکنگ پوائنٹ پہ پہنچایا۔ جب چیکنگ پوائنٹ پہ پہنچے تو عام طور پہ وہ اترنے نہیں دیتے، لیکن اس نے ہمیں کہا کہ یہ ابھی بس میں چیکنگ ہوگی، پاسپورٹ چیک، آپ اتر جائیں، ابھی نماز فجر کا ٹائم ہو گیا۔ ہم نیچے اترے، ہم نے وضو کیا، نماز فجر ادا کی۔ فجر پڑھ کر اس وقت تو فجر کی نماز کی فکر تھی، جب اس فکر سے فارغ ہوئے تو ہمارے ساتھی کہنے لگے، ایک کہنے لگا میں نے لندن گیا ہوں، میں امریکہ گیا ہوں، دنیا بھر میں گھوما ہوں، لیکن جو اس سفر میں مزہ آیا وہ کہیں نہیں۔ دوسرا کہنے لگا کہ میں نے دنیا کے کئی ممالک دیکھے ہیں، لیکن جو خوشبو مجھے یہاں آ رہی ہے میں نے کہیں نہیں سنی۔ تو تیسرے نے کہا ابھی تو ہم مدینے میں داخل نہیں ہوئے، تمہیں خوشبو آ رہی ہے۔ تو ڈرائیور آ گیا، وہ مصری تھا، وہ عربی میں ہمیں کہنے لگا تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو ہم نے اسے اپنی عربی زبان میں سمجھانے کی کوشش کی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا ہذہ طیبہ، ہذہ مدینہ۔ اس نے کہا تم مدینے میں داخل ہو چکے ہو اس لیے تو خوشبو آ رہی ہے۔ پھر اس نے اشارہ کیا، دور سے مسجد نبوی کے مینار نظر آ رہے تھے۔ وہ مصری عاشق رسول روتے ہوئے کہہ رہا تھا وہ دیکھو وہاں سے نور نکل کر تمہارے دلوں پر آ رہا ہے۔ بس کیا منظر ہوگا جب مدینہ شریف ہم پہنچیں گے۔ یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں کی مٹی میں شفا ہے، جہاں کی ہوا میں شفا ہے، جہاں کی کھجور میں شفا ہے، جہاں کی ہر چیز میں نور و برکت و شفا ہی شفا ہے۔ جب بندہ وہاں جاتا ہے تو اس کا دل یہ کہتا ہے کہ ایسا سکون مجھے کہیں اور نہیں ملا، نہ پیرس کی گلیوں میں، نہ لندن کی ہوٹلوں میں مجھے وہ سکون مل سکتا ہے جو مدینہ منورہ کے ذرات میں سکون ہے، جو ریت میں سکون ہے۔ اے ظاہر ہوئے جنا، یہاں آہستہ چل، کہ یہاں تجھے چلنے میں بھی ادب کا خیال کرنا ہے۔ زائر کوئے جنا آہستہ چل، زائر کوئے جنا آہستہ چل، دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل، دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل، زائر کوئے جنا آہستہ چل، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر
گھوم پھر پر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل زائرے کوئے جنا آہستہ چل جالیوں کے سامنے جلدی نہ کر جالیوں کے سامنے جلدی نہ کر ہونا سب کچھ رائے گا آہستہ چل دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل زائرے کوئے جنا آہستہ چل اب ہمارا گندا وجود مدینہ منورہ کی پاکیزہ فضاؤں میں داخل ہو گیا. ایک عاشق رسول آنسو بہاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں اتنا پاپی ہوں لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی کرم نوازی ہے. کتنا سکون ہے مدینہ شریف میں، صرف ذکر کرتے ہیں تو کتنا سکون مل جاتا ہے. جب اس کی فضاؤں میں داخل ہوں گے تو کیا کیفیتیں ہوں گی. ہمارے ایک دوست مدینہ شریف میں گئے تو مدینہ شریف سے مکہ شریف آ رہے تھے تو ٹیکسی ڈرائیور عربی تھا. اس نے ایک واقعہ عربی میں سنایا. کہا میں نے کئی لوگوں کو سفر کرایا لیکن انگلینڈ سے آئے ہوئے میاں بیوی تھے، ان کو میں مکے سے لے کر مدینے آیا. مکے سے ہماری گاڑی چلی، اس خاتون نے رونا شروع کیا کہ پورے سفر وہ روتی رہی. تو میں نے اس کے شوہر سے کہا یہ کیوں روتی ہے؟ اس نے کہا فی حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں روتی ہے. کہا جب ہم چیک پوسٹ پہ پہنچے اور میں نے کہا کہ درود پاک پڑھو، اب ہم مدینے میں داخل ہو رہے ہیں، تو عورت کی ہچکیاں بن گئیں. وہ عربی کہنے لگا مجھے حیرت ہوئی کہ انگلینڈ میں رہنے والے بھی حضور سے اتنا پیار کرتے ہیں. کہ جب مدینہ شریف میں ہماری گاڑی داخل ہوئی تو عورت کی حالت بہت غیر ہو گئی. یہاں تک کہ جب ہم ہوٹل کی طرف جانے لگے اور جنت البقیع سے گزرنے لگے تو میں نے سوچا کہ یہ اتنا رو رہی ہے تو میں یہاں کھڑا کر دوں، جنت البقیع پر حاضری بھی ہو جائے گی اور سامنے سبز گنبد بھی ہے. تو کہا میں نے گاڑی روکی، میں نے کہا کہ آپ ان کو یہاں جالیوں سے حاضری دلا دیں. تو کہا کہ یہ عورت اتری اور اس نے جنت البقیع کی جو باؤنڈری پر جالیاں لگی اسے پکڑ کر دھاڑے مار مار کے رونے لگی. کہا آدھے گھنٹے تک وہ روتی رہی. شوہر پر بھی رقت تھی. پھر اس کے بعد کچھ سنبھلی تو گاڑی میں بیٹھی تو کہا اس کے شوہر نے مجھے بتایا کہ میری ماں پچھلے سال میرے ساتھ آئی تھی مدینہ شریف تو ریاض الجنہ میں سجدے میں دنیا سے چلی گئی اور جنت البقیع میں اس کا مزار ہے، اس کی قبر ہے، میری ماں کی قبر ہے. تو میری بیوی
رو رو کر یہ کہہ رہی تھی یا رسول اللہ آپ نے میری ساس کو تو جگہ دی ہے, مجھے بھی اس کے قدموں میں جگہ دیں. کیا وہ مقامات ہیں. اللہ ہمیں جب حاضری نصیب فرمائے تو وہ رقت بھی عطا فرمائے. ہوٹل میں پہنچنے کے بعد ایک ہی لگن ہو حضور کے دربار میں, مجرم کیسے حاضر ہوگا. سامان وغیرہ رکھ دیں, ضروریات سے فارغ ہو جائیں, پھر غسل کریں, اچھا لباس پہنیں, خوب خوشبو لگائیں, اور اب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. تو دائیں بائیں بازار کو نہ دیکھیں, یہ نہ سوچیں کہ پھر مجھے یہ بھی چیز لینی ہے, یہ لے لوں گا وہ لے لوں گا, بلکہ فرمایا جب سرکار کی بارگاہ میں جائیں تو مسجد نبوی شریف کے نقش و نگار کو بھی نہ دیکھیں. تو ایک ہی لگن ہو کہ مجرم چلا ہے, ایک بھاگا وہ مجرم آیا ہے, چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب آقا, نظر شرمندہ شرمندہ, بدن لرزیدہ لرزیدہ. مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبی افسردہ قدم لغزیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ, چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ, نظر شرمندہ شرمندہ, بدن لرزیدہ لرزیدہ, نظر شرمندہ شرمندہ, بدن لرزیدہ. کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا, ورنہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا, ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ, کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ, کہاں میں اور کہاں اس روضہ اقدس کا نظارہ, کہاں میں اور کا نظارہ, نظر اس سمت اٹھتی ہے مگر دزدیدہ دزدیدہ, مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبی افسردہ افسردہ, بدن لرزیدہ لرزیدہ.
چلتے چلتے یہ تصور کرے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم امتیوں سے کتنا پیار فرماتے ہیں. ہمارے لیے ساری ساری رات روتے رہتے، دعائیں کرتے. معراج میں سرکار نے ہمیں یاد کیا. قبر انور میں جب آپ کے جسم اقدس کو رکھا گیا تو لبہائے مبارک حرکت کر رہے تھے اور صدا تھی رب حبلی امتی، اے میرے رب میری امت کا معاملہ میرے سپرد کر دے. وہ آقا جن کی رحمت کے صدقے میں ہم پل رہے ہیں، ساری زندگی ان کی نافرمانی کرتے رہے، شرم سے نگاہ جھکی ہے، کیسے حاضر ہوں. پھر رک جائے، پھر رونے لگے، پھر سوچے کہ یہ تو وہ آقا ہیں جو منہ لگانے کے قابل نہ ہو اسے بھی سینے سے لگاتے ہیں. یہ تو کریم ہے، یہ تو معاف کر دیتے ہیں، یہ مجھ پہ ضرور کرم فرمائیں گے. پھر کرم کی باتیں سن کر چلنے لگے. پھر اپنے گناہ یاد کر کے روئے، رک جائے. یعنی دو کیفیتیں ہوں، اپنی نادانیوں پر شرمندہ ہو اور سرکار کی رحمت پر قدم بڑھے. باب البقیع سے جائے تو اچھا ہے، افضل ہے، لیکن آج کل جانے نہیں دیتے. تو جس دروازے سے جا سکے، باب السلام سے، باب صدیق اکبر، باب رحمت، باب النساء، باب جبریل. باب جبریل سے داخل ہو یہ بھی افضل ہے. اگر یہاں سے ممکن نہ ہو تو جہاں سے حاضری ممکن ہو وہاں داخل ہو سکے تو ریاض الجنہ میں جا کر نوافل پڑھے پہلے. وہاں جگہ نہ ملے تو مسجد نبوی شریف میں کہیں بھی اگر مقروء وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل تحیت المسجد پڑھے، 2 رکعت نفل توبہ کی پڑھے، گناہوں سے رو رو کر توبہ کرے، 2 رکعت نفل حاجت کی پڑھے کہ مالک یہاں پر سانس بھی ادب سے لینے ہیں، مجھے ادب تو نہیں آتا، تو کرم کر اور مجھے حاضری کا سلیقہ سکھا دے. تیرے محبوب کی نگاہ کرم مجھ پر فرما. یہاں ایک بات جو اہل مدینہ کہتے ہیں اور عارفین بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص محبت ہے خاتون جنت فاطمہ الزہرا سے. جب صحابہ کرام کو حضور کی بارگاہ میں کوئی کام پیش کرنا ہوتا تو خاتون جنت کی بارگاہ میں پیغام بھجواتے، خاتون جنت سفارش کرتی تو حضور ضرور کرم فرماتے. اور دوسرا فرماتے ہیں کہ سید الشہداء کو خاص مقام حاصل ہے. تو صالحین کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں جانے سے پہلے سید الشہداء کی بارگاہ میں جائے، شہداء احد کو سلام پیش کرے، سید الشہداء کو سلام پیش کرے. کہ حضور فرماتے ہیں کہ شہداء احد کو سلام کیا کرو، یہ تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں اور قیامت تک بخشش کی دعا کرتے ہیں، سلامتی کی دعا کرتے ہیں. سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور ان سے عرض کرے کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہا ہوں، آپ میری سفارش کریں کہ حضور مجھے معاف کر دے اور مجھ پر نگاہ کرم فرمائے. پھر جنت البقیع حاضر ہو، سارے اہل بقیع کو سلام پیش کرے، خاص طور پر خاتون جنت فاطمہ الزہرا، تمام امہات المومنین، خاص طور پر ام المومنین حضرت عائشہ، حضرت عثمان غنی، امام حسن اور دیگر صالحین، امام زین العابدین، امام جعفر صادق اور دیگر جو صالحین وہاں موجود ہیں انہیں سلام پیش کریں اور ان سے عرض کریں، خاص طور پر خاتون جنت سے، کہ میرے لیے آپ سفارش کریں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاص کرم فرمائے. پھر مسجد نبوی شریف میں جا کر تحیت المسجد، صلاۃ توبہ، صلاۃ حاجت پڑھیں. اب وہاں سے درود و سلام پڑھنا شروع کریں اور اس وقت درود و سلام پڑھتے رہیں کہ ذہن سے دنیاوی سارے خیالات نکل جائیں.
وہاں بیٹھ کر درود و سلام پڑھنا شروع کریں گے تو آپ اپنے آپ کو حضور کے قریب پائیں گے اور ذہنی طور پر قریب سے قریب ہوتے جائیں گے. پھر وہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کریں یا رسول اللہ مجھے اپنے دربار میں حاضر ہونے کی اجازت دے دیں. پھر ہمت کر کے اٹھیں, چند قدم چلیں, پھر کہیں جگہ ملے وہاں رک جائیں, درود و سلام پڑھیں. وہی تصور ہو کہ میں گناہگار آگے کیسے جاؤں, پھر حضور کی رحمت یاد کر کے آگے بڑھیں. یوں کرتے کرتے پھر سنہری جالیوں کے سامنے پہنچ جائیں. جب سنہری جالیوں کے سامنے پہنچیں تو ادب یہ ہے کہ جالی مبارک کو ہاتھ نہ لگائیں. ادب یہ ہے کہ جالی مبارک کو بوسہ نہ دیں. ادب یہ ہے کہ 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے رہیں. ادب یہ ہے کہ جالی مبارک کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھیں کہ مجرم کی جرت نہیں کہ نگاہ اٹھا سکے. یہ ان کا کرم ہے کہ یہاں تک پہنچ گئے, اس سے آگے کیسے بڑھے. اور معتدل آواز میں سلام پیش کرے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام کی تکرار ہو, سلام کی تکرار ہو, اور یہی تصور ہو کہ میں حاضر ہوں در دولت پر, یا رسول اللہ اس گدا پر کرم فرما دیجئے. حاضر ہے در دولت پہ گدا, حاضر ہے در دولت پہ گدا, سرکار توجہ فرمائے, سرکار توجہ فرمائے. محتاج نظر ہے حال میرا, محتاج نظر ہے حال میرا, سرکار توجہ فرمائے, سرکار توجہ فرمائے. میں کب آنے کے قابل تھا, رحمت نے یہاں تک پہنچایا. میں کب آنے کے قابل تھا, رحمت نے یہاں تک پہنچایا. سرکار پہ تن من جان فدا, سرکار پہ تن من جان فدا, سرکار توجہ فرمائے, سرکار توجہ فرمائے. میں کر کے ستم اپنے
توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے آنسو آنسو ہے فریادی اور عرض کرم ہچکی ہچکی آنسو آنسو ہے فریادی اور عرض کرم ہچکی ہچکی دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے حاضر در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے. اس بات پر امت مسلمہ کے تمام محققین متفق ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر انور میں حیات ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت آپ نے ایک آن کے لیے موت کا مزہ چکھا اور پھر اللہ نے آپ کو وہ زندگی دی جو دنیاوی زندگی سے زیادہ وہ طاقتور ہے. جب زائر حضور کی دربار میں جاتا ہے حضور اسے جانتے ہیں، اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں. بلکہ شیخ عبداللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں سلام وہ پیش کرتا ہے اس سے پہلے حضور سلامتی کی دعا دے دیتے ہیں. کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ ہے کہ سلام میں پہل فرماتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب زائر پہنچتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل کے خیالات کو جانتے ہیں. لہذا وہاں جب حاضر ہو زبان سے جو عرض کرنا چاہے عرض کرے، ورنہ دل متوجہ کر لے، حضور دل کی بھی سنتے ہیں. وہاں رکت پیدا کرنے کا جو طریقہ ہے یا جو حاضری کا طریقہ ہے وہ ایک انسانی تصور کرے کہ ایک بچہ جب در بدر کی ٹھوکریں کھا کر ماں کی گود میں آتا ہے تو ماں کو سارے واقعات سناتا ہے، ماں میرے ساتھ یہ ہوا، ماں میرے ساتھ یہ ہوا. تو وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دکھڑے سنائے اور نیت یہ رکھے کہ جو حضور کی بارگاہ میں نے دکھ ذکر کیا حضور رحمت للعالمین ہے، حضور نے اس دکھ کو دور کر دیا. دکھڑے سنائے، فریاد کرے، روتا رہے. اسألوک الشفاعۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے آپ میری سفارش کیجئے گا، میں آپ کی شفاعت کا سوالی ہوں، خاتمہ بالایمان ہو. اس طرح کی عرض کرے. جالی مبارک پر آیت درود پڑھے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ آیت درود پڑھ کے 70 مرتبہ یہ درود پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ. ہم پڑھتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، تو علیہ کو علیہ کا کر دینا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، اور آخر میں کہنا یا رسول اللہ. 70 مرتبہ پڑھے تو روایت میں یہ ہے کہ فرشتہ یہ ندا دیتا ہے کہ رسول اللہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے درود و سلام بھیجا، اور اے فلاں تجھ پر اللہ کا درود و سلام ہو.
پھر فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، اے اللہ اس کی کوئی حاجت ایسی نہ رہے جس میں یہ ناکام ہو. یعنی فرشتہ دعا دیتا ہے کہ اے اللہ اس کی سب حاجتیں پوری فرما. تو پھر اس وقت دعا مانگی جائے. یہاں پر چند باتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر جو لوگ مسلط ہیں ان کے عقائد صحیح نہیں ہیں. یہ ہمارا امتحان ہے، آزمائش ہے. تو عقائد صحیح نہ ہونے کی وجہ سے جب ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، ہماری آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں تو بھی یہ جلتے ہیں، انہیں تکلیف ہوتی ہے. جس طرح حاضری کا طریقہ اس طرح حاضری دیتے ہیں تو بھی یہ پریشان ہوتے ہیں. تو انہوں نے اس کا حل یہ نکالا ہے کہ رش ہو یا نہ ہو، سنہری جالی کے سامنے کسی کو کھڑا ہی نہیں رہنے دیتے. جیسے ہی بیچارہ پاکستان سے بڑی تڑپ کے ساتھ وہاں پہنچا، جیسے ہی پہنچا اس کو دھکا مار کے نکال دیتے ہیں. 1 منٹ آدھا منٹ آپ کھڑا رہ سکتے ہیں. تو اب سوال یہ کہ اتنا سارا ہمیں عرض کرنا ہے تو ہم کیسے عرض کریں؟ تو میں مدینہ شریف میں ایک بزرگ کے پاس گیا. کئی سالوں سے مدینہ شریف میں رہتے تھے اور بقی شریف میں آج کل ان کا مزار بھی ہے. تو میں ان سے ملا، میں نے کہا کہ یہ مجھے کھڑا نہیں رہنے دیتے، تو مجھے تو ساری باتیں کرنی ہے. تو وہ کہنے لگے بیٹا سرکار کی حدیث ہے بخاری شریف کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. تو انہوں نے کہا جالی مبارک کا کیا مسئلہ ہے؟ وہاں جگہ ملے تو ٹھیک، قدمین شریفین میں جگہ ملے تو وہاں بھی ٹھیک، صفہ پہ جگہ ملے وہاں بھی ٹھیک، ریاض الجنہ میں، بلکہ پوری مسجد نبوی حضور کا دربار ہے، جہاں سے عرض کرو حضور کے دربار میں ہو. انہوں نے کہا اللہ اکبر یا رسول اللہ. تو وہ مجھے کہنے لگے بیٹا جب مسجد نبوی میں داخل ہو سمجھو حضور کے دربار میں پہنچ گیا، اور بس وہیں سے عرض کر لو حضور ہر جگہ سے سنتے ہیں. اور پھر ایسی کیفیت ایک عاشق پہ پیدا ہوتی ہے کہ پھر وہ جس طرح بزرگوں نے لکھا وہ یہ تصور کرے کہ حضور میرے سامنے ہے، میں حضور کو دیکھ رہا ہوں، حضور مجھے دیکھ رہے ہیں، اور میں اس طرح گفتگو کر رہا ہوں جس طرح صحابہ حضور سے ڈائریکٹ گفتگو کرتے تھے. تو پھر جو کیفیت ہوتی ہے سبحان اللہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے، حضرت امام مالک علیہ رحمہ نے بھی یہ بات کہی کہ جب دعا مانگیں تو جالی مبارک کی طرف پیٹھ نہیں ہونی چاہیے، جالی کی طرف منہ کر کے دعا مانگنی یہ چاہیے. لیکن وہاں جو لوگ مسلط ہیں، انگریزوں نے اس میں جن لوگوں کو مسلط کیا ہے، یہ ایسے بدعقیدہ ہیں کہ اگر جیسے ہی آپ نے جالی مبارک کی طرف ہاتھ اٹھائے نا تو یہ آپ کی پیٹھ جالی مبارک کی طرف کر دیتے ہیں. حالانکہ ان کا بادشاہ شاہ عبداللہ جب بھی مدینہ شریف حاضری کے لیے آتا تو جالی مبارک کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا. تو اگر شرک ہے بدعت ہے تو اس کو روکتے، اس کو روکنے کی تو ضرورت نہیں تھی. اس کی انٹرنیٹ پر کئی ویڈیو ہیں، آپ کنگ عبداللہ لکھیں اور مدینہ شریف لکھیں تو اس کی ویڈیو آ جاتی ہیں، یوٹیوب پر موجود ہیں، کہ جب بھی شاہ عبداللہ مدینہ شریف حاضر ہوتا تو ہاتھ باندھ کے حاضری دیتا اور جالی مبارک کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا، حضور سے عرض کرتا. اور ابھی شاہ سلمان حاضری کے لیے ہوا تو اس کی ویڈیو موجود ہے، ہاتھ باندھ کر حاضری دے رہا ہے اور ہمیں ہاتھ باندھنے نہیں دیتے. تو یہاں مصیبت یعنی ایسے لوگ ہیں کہ وہ ہمیں ہاتھ بھی نہیں باندھنے دیتے اور دعا کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھانے دیتے. تو دیکھیں ہاتھ باندھ کر حاضری دینا بہت اچھی بات ہے، لیکن کوئی تنگ کرے تو آپ ہاتھ سیدھا کر لیں. کہ ہاتھ سیدھا کرنا یہ بھی ادب ہے، جیسے سمیع اللہ لمن حمیدہ میں ہم کھڑے رہتے ہیں تو سیدھے کر کے کھڑے رہتے ہیں، تو ہاتھ سیدھا کر دیں. دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا کوئی ضروری نہیں، آپ جالی مبارک کی طرف منہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اور حضور کو وسیلہ بنائیں. اگر وہاں کوئی کھڑے نہیں رہنے دیتا، نکال دیتا ہے، تو باہر باب البقیع سے نکل کر جہاں جگہ ملے وہاں کھڑے ہو کر حضور کے تصور میں دعا کریں، عرض کریں، حضور ہر جگہ سے سنتے ہیں.
ان بے ادب لوگوں کے قریب نہیں جانا. ان کے مختلف زبانوں میں درس ہوتے ہیں، خاص طور پر اردو میں جو درس ہوتا ہے، جہاں درس ہوتا ہے وہاں قریب بیٹھنا بھی نہیں، کہ بڑی بے ادبی کرتے ہیں، آپ کا دل جل جائے گا. آپ جب وہاں پہنچیں گے، اگر پہلی دفعہ آپ جا رہے ہیں تو مسجد الحرام شریف میں جب یہ منظر دیکھیں گے کہ وہ قرآن کی بے ادبی کرتے ہیں، قرآن جوتوں پہ رکھ دیتے ہیں، زمین پہ رکھ دیتے ہیں، قرآن سر کے نیچے سو جاتے ہیں، قرآن جو ہے سر کے نیچے رکھ کر قرآن پاک کی ایسی بے ادبی کرتے ہیں، پاؤں پہ رکھ دیتے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف پاؤں کرتے ہیں، تو آپ کا دل بہت جلے گا. ان کو سمجھاؤ تو وہ سمجھتے نہیں ہیں. تو لیکن آپ دعا ضرور کیجئے گا وہاں 2 رکعت نفل توبہ کی پڑھ کر، 2 رکعت نفل حاجت کی پڑھ کر یہ دعا کیجئے گا، اے اللہ مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ میں بھی قرآن کا ادب عام ہو جائے اور ان بے ادبوں کے شر سے ہمیں محفوظ فرما. تو جتنے لال رومال والے متوع کھڑے ہوتے ہیں مسجد نبوی شریف میں، خاص طور پر ریاض الجنہ میں ہوتے ہیں، سنہری جالیوں پر ہوتے ہیں، باب البقیع پر ہوتے ہیں، جو چھتریاں ہیں وہاں پر ہوتے ہیں، ان کی کوئی بات سننی نہیں ہے. کرنا وہ ہے جو قرآن و حدیث نے طریقہ بتایا، جو بزرگان دین نے طریقہ بتایا، اور ان کی بات نہ سننی ہے، نہ ان سے بحث کرنی ہے، نہ ان کی بات پہ توجہ دینی ہے. یہ اردو میں بولیں تو آپ ایسے بن جائیں جیسے آپ کو اردو آتی نہیں، انگلش بولیں تو آپ ایسے بن جائیں جیسے آپ کو انگلش آتی نہیں. ان کے شر سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. ہوتا یہ ہے کہ لوگ ان کو چھیڑتے ہیں تو یہ بک بک شروع کرتے ہیں، پھر ایک گہرا بن جاتا ہے اور لوگ کھڑے ہو کر ان کی باتیں سنتے ہیں. تو آپ کو نہیں کھڑا ہونا، بس آپ جس مقصد کے لیے آئیں آپ کی توجہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور حضور کی محبت ہو، اسی تصور میں گم رہے. یہ لوگ ہمارے لیے امتحان ہیں. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے مدینہ منورہ و مکہ مکرمہ کو پاک فرمائے. تو سنہری جالیوں کی طرف پیٹ نہیں کرنی. اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کوئی تنگ کرتا ہے تو ہاتھ نیچے کر لیں. اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے. کوئی دھکا مار کے نکال دیتا ہے، آپ باہر نکل کر جہاں جگہ ملے حضور کی بارگاہ میں عرض کریں صلی اللہ علیہ وسلم. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو ہو سکے تو یہ آیت کریمہ پڑھیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اور اگر یہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کریں اور آپ کے دربار میں حاضر ہوں، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، پھر یہ لوگ اللہ سے معافی مانگیں اور رسول ان کی سفارش کریں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، ضرور وہ اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے. یہ آیت پڑھ کر یا اس کا ترجمہ پیش کر کے اگر یہ بھی یاد نہیں تو یوں عرض کریں، یا رسول اللہ، اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم آپ کے دربار میں آ کر اللہ سے معافی مانگیں، تو ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور آپ سے عرض کرتے ہیں کہ آپ ہماری شفاعت کریں کہ اللہ ہمیں بخش دے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کے وصال کے 3 دن کے بعد ایک دیہاتی آئے اور انہوں نے پوچھا کہ مجھے حضور سے ملاقات کرنی ہے. تو ہم نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. تو وہ قبر انور پر حاضر ہوئے اور قبر انور پر حاضر ہو کر انہوں نے یہی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حکم پر میں آپ کے دربار میں آیا ہوں، میں یہاں معافی مانگتا ہوں اللہ سے، آپ میری سفارش کریں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قبر انور سے آواز آئی، قد غفر لک، تجھے بخش دیا گیا. تو یہ ضرور عرض کرنا ہے، جتنی دفعہ ہو سکے حاضری دیں، ہو سکے تو ہر نماز کے بعد حاضری دیں، اور وہاں پر ثواب کی نیت سے آپ یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم وہاں دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کا ادب وہاں بھی عام فرما دے اور بے ادبوں کے شر سے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے. اور آپ وہاں پر کوشش کریں کہ روزانہ 5 لوگوں کو آپ نور قرآن کی دعوت دیں. یعنی جو بھی پاکستانی ملے، کراچی کا آپ کو شہری ملے، تو آپ اسے کہیں کہ باہر شریعت مسجد میں ہر جمعے کو رات
10 بجے سے لے کر 11:30 بجے تک نور قرآن نشست ہوتی ہے. 5 افراد کو آپ دعوت دینے کا ذہن بنائیں کہ مکے میں ہر نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے. مدینہ شریف میں سبحان اللہ کتنا اجر و ثواب ہے. اور جو باہر کا ملے آپ اسے ویب سائٹ کی دعوت دیں کہ نورقرآن.net پر یہ نشست ڈائریکٹ ریلے بھی ہوتی ہے. اس کے علاوہ روزانہ کوشش کریں کہ جنت البقیع حاضری دیں. اندر نہ جائیں، باہر سے حاضری دیں، کیونکہ کئی مزارات انہوں نے شہید کر کے روڈ بنا دی ہیں، اندر چلنے کے راستے بنا دیے. تو اندر جائیں، نہ جانے ہم چل رہے ہوں اور نیچے کسی کا مزار ہو اور ہمارا پاؤں رہ جائے، تو باہر سے حاضری دیں. اور روزانہ سید الشہداء کی بارگاہ میں جائیں. روزانہ سید الشہداء کی بارگاہ میں حاضر ہوں. شہداء احد کو حاضری دیں. سید الشہداء کو سلام پیش کریں، شہداء احد کو سلام پیش کریں. اور ہو سکے تو ہفتے کے دن مسجد قباء جائیں کہ مسجد قباء جا کر 2 رکعت نفل پڑھنا 1 عمرے کے برابر ثواب ہے. اور یہ ہفتے کے دن خاص نہیں ہے، آپ جس دن بھی جائیں گے ہر 2 رکعت پر انشاءاللہ 1 عمرے کا ثواب ہے. تو روزانہ جائیں تو سبحان اللہ، ورنہ ہفتے میں 1 دن ہفتے کے دن ضرور حاضر ہوں. اس کے علاوہ جو مدینہ شریف کی زیارتیں ہیں وہ ضرور کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب ادب نصیب فرمائے. مدینہ شریف میں اس بات کا خاص خیال کریں کہ مدینہ شریف کی ہر چیز کا ادب کرنا ہے. جو بدعقیدہ لوگ ہیں ان سے تو دور رہنا ہے، لیکن جو خوش عقیدہ لوگ ہیں وہ مدینے میں ہیں تو ان کا ادب کرنا ہے. مدینے کی ہر چیز کا ادب کرنا ہے. مدینہ شریف میں جا کر کسی چیز کی برائی نہیں کرنی، یعنی ہوٹل کی برائی کرنا، کھانے کی برائی کرنا. بس آخر میں یہ واقعہ عرض کر کے ہم اختتام کی طرف آتے ہیں. بعض لوگ جب مدینہ شریف پہنچتے ہیں تو وہ شروع ہو جاتے ہیں مدینے میں چیزیں مہنگی ہیں، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے. یہ اچھا طریقہ نہیں ہے. شام کے بزرگ ہیں شیخ عبدالعزیز الحسنی والحسینی اور شیخ محمود ناصر ہود، یہ بزرگوں کا واقعہ سناتے ہیں کہ ایک اللہ کے نیک بندے تھے، مدینہ شریف پہنچے تو وہاں انہوں نے دودھ پیا. تو وہ کہنے لگے کہ مدینے کا دودھ اچھا نہیں ہے، ہمارے علاقوں میں دودھ بہت اچھا ملتا ہے. رات کو سوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. سرکار ناراض تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے جلال میں فرمایا کہ اگر مدینے کا دودھ اچھا نہیں تو جہاں دودھ اچھا ملتا ہے وہاں نکل جا اور مدینے سے چلا جا. اب وہ تو اللہ کے نیک بندے تھے تو ان کو تنبیہ ہو گئی، آنکھ کھلی، رونے لگے. کسی بزرگ کے پاس گئے، انہوں نے کہا بھائی جانا تو پڑے گا کہ حضور کا حکم ہے، تو پہلے مدینے سے باہر نکل جاؤ پھر سوچنا معافی کی کیا صورت ہوتی ہے. تو مدینہ شریف سے باہر نکل گئے اور خیمہ باہر لگا لیا، روتے رہے. تو وہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا تو ایک اللہ کے نیک بندے گزرے، انہوں نے کہا یہ ویرانے میں خیمہ لگا ہے. ملاقات کی، پوچھا کیا سبب ہے رونے کا، سارا واقعہ بیان کیا کہ میں نے مدینے کے دودھ کے متعلق کہا کہ مدینے کا دودھ اچھا نہیں ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مدینے سے باہر نکلنے کا حکم دے دیا. تو انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑی غلطی ہو گئی، اب اس کا حل یہ ہے کہ تم سید الشہداء پہ چلے جاؤ اور ان سے عرض کرو کہ وہ حضور کو راضی کریں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اللہ کے نیک بندے گئے سید الشہداء کی بارگاہ میں اور وہیں انہوں نے کہا میں نے ڈیرا لگا لیا ہے. جب تک جس طرح خواب میں پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آئے ویسے ہی دوبارہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے اور مجھے معافی کا اعلان دیں گے تو میں یہاں سے اٹھوں گا. کچھ دن گزرے تو خواب میں دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سید الشہداء ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کر فرماتے ہیں کہ سید الشہداء کی سفارش کی وجہ سے میں نے تجھے معاف کر دیا. تو اس سے پتہ چلا کہ سید الشہداء کا مقام بھی کتنا بلند ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمیں مدینہ شریف میں، مکہ شریف میں گفتگو میں احتیاط کرنی چاہیے
وہاں کی چیزوں کا، وہاں کی ہوٹلوں کا، ہر چیز کا ادب ہونا چاہیے، اور یہی کہنا چاہیے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ وہاں کی ہر چیز ہمارے شہر کی ہر چیز سے افضل و اعلیٰ ہے، اور وہاں کے جو لوگ ہیں ان کا بھی ادب کرنا چاہیے، لیکن جو بدعقیدہ ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں کرتے، جو بدعقیدہ ہیں، ان سے دور رہنے کا حکم ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ شریف میں منافقین قیامت تک رہیں گے، اور آپ نے فرمایا جب دجال آئے گا تو مدینہ شریف میں 70,000 منافقین ہوں گے، اور 3 زلزلے مدینہ شریف میں آئیں گے، اور یہ 70,000 منافقین وہاں سے بھاگیں گے اور دجال سے ملیں گے۔ تو جب تک دجال نہیں آئے گا اور جب تک یہ منافقین دجال سے نہیں ملیں گے، اس وقت تک حدیث پاک کے مطابق مدینہ شریف میں یہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آپ یہ بھی نیت کر لیں کہ جب تک آپ کی حج کی فلائٹ کی ڈیٹ نہیں ہے، جب تک آپ یہاں پر ہیں، آپ انشاءاللہ تعالی ہر جمعے کو رات 10 بجے نور قرآن نشست میں آئیں گے انشاءاللہ تعالی، اور حج کے بعد بھی انشاءاللہ تعالی نور قرآن سے منور ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو با ادب مقبول حج نصیب فرمائے، عمرہ مقبول عطا فرمائے، اور با ادب ہمیں مدینہ شریف کی با ادب مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ اور بزرگان دین کے عقیدے پر قائم و دائم رکھے، اور جو لوگ قرآن کے بے ادب ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خانہ کعبہ کے بے ادب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی صحبت سے، ان کی باتیں سننے سے اور ان کے شر سے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے۔ درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔